رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل علی عجل فرجنا. بلند آواز سے صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد ولعنت اللہ علی اعدائهم من العنہ الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وهو قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات بھیجے محمد وعلى محمد. قرآن مجید کا مشہور و معروف سورہ. اس سورہ کے ذیل میں اپنی معروضات کو پیش کرنے کے حوالے سے جس موضوع کا انتخاب ہوا خود اس سورہ کا عنوان ہے ایمان اور عمل صالح. عزیزان من، اسلام کی آفاقی نگاہ کے عنوان سے اور اس جہت سے اور اس اینگل سے اگر اس دنیا کو ملاحظہ کرنا مقصود ہو تو یہ دنیا سوائے تجارت گاہ کے کوئی دوسرا عنوان نہیں رکھتی. یہ ایک جملہ اللہم صلی علی محمد، یہ ایک جملہ مجھ عاجز سے آپ نے سنا، مگر خداوند منان اس سورہ عصر کو اور اس کے ذریعے سے جس مطلب کو منتقل کرنا چاہ رہا ہے بظاہر یہی دکھائی دیتا ہے. اس لیے کہ جب بھی تصور ہوتا ہے کسی تجارت گاہ کا، ہم اپنی زبان کو یوز کرتے ہیں یہاں پر مارکیٹ کا، اور آسان کر دیں اردو زبان میں کسی منڈی کا، کہ جہاں پر کچھ چیزیں بکنے کے لیے آئی ہیں اور اس بازار میں اور مارکیٹ میں کچھ افراد ان چیزوں کو خریدنے کے لیے آئے ہیں. وہ انڈرسٹوڈ ہے. مارکیٹ اور تجارت گاہ جہاں پر کچھ چیزیں رکھی گئی ہیں بکنے کے لیے اور بیچنے کے لیے، کو بلا محالہ بیچنے والے کی نسبت بھی تصور کیا جا سکتا ہے اور خریدار کی نسبت بھی. وہ کون سا مطلب ہے؟ وہ ہے نفع اور نقصان. انڈرسٹوڈ ہے. بچہ بھی جانتا ہے کہ جب مارکیٹ میں جایا جاتا ہے یا فائدہ ہوگا یا نقصان. بیچنے والا بھی جب اپنی شاپ پر مختلف آئٹمز رکھتا ہے تو دو حال سے خالی نہیں ہے.
اور وہ دونوں چیزوں کو مد نظر رکھتا ہے اور پھر اس کے بعد شاپ کو آمادہ کرتا ہے مختلف چیزوں کو بیچنے کے لیے۔ خدا نے اس سورہ عصر کے ذریعے سے اس دنیا کی حقیقت اور ماہیت کو بیان کیا ہے۔ کیا جانتے ہو اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ بہرحال نہیں جانتے۔ کا اسے کہتے ہیں متجر، تجارت گاہ۔ کا وہ کیسے؟ کا وہ اس لیے کہ اس دنیا میں نے بہت ساری چیزیں رکھی ہیں، بہت توجہ کا طالب ہوں۔ اس دنیا میں جن چیزوں کو میں نے رکھا ہے ان کی نسبت خرید و فروخت کا کام انجام پائے گا۔ اور جانتا ہے خریدنے والا اور بیچنے والا کون ہے؟ کا خریدنے والا بھی انسان ہے اور بیچنے والا بھی انسان ہے۔ لیکن یاد رکھ کہ تجھے اگر نفع چاہیے تو میں تجھے گائیڈ فراہم کروں گا، رہنمائی فراہم کروں گا، ہدایت فراہم کروں گا۔ نقصان سے بچنا ہے تو گائیڈ لائن میں فراہم کروں گا، لیکن اجمالاً اور مختصر سنتا رہے اور خوب غور سے سن۔ والعصر، عصر کی قسم، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر۔ آج مجھے تھوڑا سا آگے جانا ہے انشاءاللہ، یا تھوڑا سا رکیں گے، اس کو تحلیل کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ والعصر یعنی کیا؟ خوب سیدھی سی بات ہے مولانا، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ عصر یعنی زمانہ۔ ہر قرآن مجید ٹرانسلیشن شدہ، ترجمہ شدہ اگر کھول لیں اور اس سورے کو کھولیں اور دیکھنے کی کوشش کریں اور جاننے کی، تو والعصر اس کے ذیل میں ہے زمانے کی قسم۔ آخر کیوں خداوند عالم نے زمانے کی قسم کھائی؟ زمانے کی قسم کے حوالے سے مختلف مفسرین نے مختلف انداز میں تفسیر کی ہے، لیکن جو عمدہ ترین تفسیر ہے کہ جو واقعاً حقیقت سے نزدیک تر نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اس زمانے کی ٹھوکر کھا کھا کر جب نتیجے کو ملاحظہ کرتا ہے تو رزلٹ کچھ اور دیکھتا ہے۔ یہاں میں روکوں گا اپنے آپ کو، پہلے عصر کی میننگ کر دیتے ہیں۔ عصر کی میننگ ایک ہے زمانہ، ٹائم، وقت، لیکن نہ عزیزوں، لغت کھولیں تو عین، صاد اور رے، اس کی سلیس جو ہے میننگ جو ہے اردو زبان میں ہو یا کسی دوسری جو ہے لینگویج میں، عصر یعنی نچوڑ، عصر یعنی نچوڑ۔ دوسرے الفاظ میں خدا یہ کہتا ہے کہ اے زمانے کے مارے ہوئے انسان، آسان اردو زبان میں، کہ ٹھوکر کھائے ہوئے انسان، ہر چیز کو تو نے آزما لیا، تیرا جو ہے نچوڑ نکل چکا ہے۔ اب نچوڑ جب نکلتا ہے، اب غور سے سنیے گا مجاجز سے، خوب اگر کسی پھل کا جوس نکالنا مقصود ہو، خوب سیدھی سی بات ہے، پھل اگر میٹھا ہے تو جوس بھی میٹھا ہوگا، لیکن پھل جو ہے کیسے جو ہے میٹھا ہوتا ہے تو جوس میٹھا ہوگا؟ کہ کچھ درخت ایسے ہیں پراپر کہ جن کی خصوصیت اور حقیقت اور ماہیت ایسی ہوا کرتی ہے کہ وہ سوائے
ان پھلوں کے کہ جو میٹھے ہوتے ہیں اس کے علاوہ کوئی دوسرا پھل دیتے ہی نہیں ہے. لیکن کچھ جو ہے درخت ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی شاخوں پر جو پھل لگتے ہیں وہ کڑوے ہوتے ہیں. انڈرسٹوڈ ہے کہ پھل اگر کڑوا ہے تو جوس بھی کڑوا ہوگا. خدا کیا کہتا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر. کہا اے عزیز انسان، اے میری عزیز مخلوق، تو نے اپنی زندگی کے نسبت کون سے درخت کی آبیاری کی ہے؟ تو نے اپنی زندگی کا اس دنیا کے اندر کون سا درخت لگایا ہے؟ ایسا درخت لگایا ہے اور آبیاری کی ہے کہ جس کا پھل میٹھا ہو، یا ایسا درخت لگایا ہے کہ جس کا پھل کڑوا ہو؟ باراللہ تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہ جس کی زندگی کا درخت پھل اگر دے میٹھا تو اس کا جوس جو ہے وہ میٹھا ہوگا. جس کی زندگی کا درخت جو ہے وہ درخت اگر جو ہے کڑوا پھل دے تو جوس بھی کڑوا ہوگا. اذن من اس مطلب کو علامہ مجلسی نے ایک حکیم واقعی سے بہت ہی پیارے انداز میں بیان کیا ہے. لیکن قبل از اس کے کہ اس کو ہم سنیں، پہلے اس سورے کو جو ہے تھوڑا سا معمولی طور پر جو ہے تھوڑا سا حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. والعصر کا اے زمانے کے مارے ہوئے، یا تو در در کی ٹھوکریں کھا کر سدھر گیا ہے یا نہیں سدھرا؟ اگر سدھرا ہے تو تیری زندگی کے درخت کا حاصل جو پھل ہے اس کا جوس میٹھا ہے. اور اگر جو ٹھوکر کھا کھا کر پھر بھی سدھرا نہیں تو تیری زندگی کے درخت پر جو شاخیں ہیں اس کا جو پھل ہے وہ کڑوا، یقیناً جو ہے اس کا جوس جو ہے وہ بھی کڑوا ہوگا. باراللہ آسان الفاظ میں کہہ دے، یہ خطیب بہت سخت کر دیتے ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر، کہا یا انسان خسارے میں ہوتا ہے یا انسان نفع میں ہوتا ہے. خدا یہی کہنا چاہتا ہے. کہا اے انسان، جانتا ہے میں نے ایک سرمایہ کے ساتھ، بہت توجہ کا طالب ہوں، میں نے ایک سرمایہ کے ساتھ تجھے اس دنیا سے اس دنیا میں روانہ کیا. سرمایہ کو ہم کیا کہتے ہیں اپنی زبان میں؟ کیپٹل. کچھ پیسے ہیں جیب میں ہماری، خب بازار میں جاتے ہیں پیسہ لے کر. چھوٹی سی مثال دوں گا تاکہ اور لذیذ ہو لیکن جو ہے ہمیشہ رہ جانا والا مطلب ہو. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. خاص طور پر عید کے جب ایام ہوتے ہیں، اگرچہ جو ہے آج کل تو جو ہے پورا سال عید کا سال ہے، یعنی ہر دن عید ہے. یعنی کیا؟ بیگم صاحبہ کو خریداری کرنی ہے، بچوں کو خریداری کرنی ہے، گھر کے سرپرست سے جو ہے پیسے طلب کیے گئے، بیگم صاحبہ نکلی ہیں عید کی رات کو، کہا کیا چاہیے؟ کہا پرس چاہیے، سینڈل چاہیے، فلاں چاہیے، فلاں چاہیے. کہا بچوں تمہیں کیا چاہیے؟ کہا فلاں لباس چاہیے، فلاں. ٹھیک ہے، اب گئے ہیں کہاں پر؟ مارکیٹ میں. للہ بتائیے، گھر کے سرپرست نے کچھ پیسے دیے تھے ایک مخصوص یا چند مخصوص چیزوں کو خریدنے کے حوالے سے. ٹھیک، آئے بازار میں تو بازار کا مطلب ہی یہ ہے کہ ماشاءاللہ در ماشاءاللہ کثرت کے ساتھ دکانیں ہیں، مختلف اشیاء ہیں. نہ پرس نہ سینڈل، مختلف دکانیں. اب جو سٹارٹ ہوا ہے مارکیٹ سے ایک سرا کہ جو سٹارٹنگ ہے، ایک دکان نظر آئی بڑی عالیشان، اس دکان کے اندر وہ چیزیں موجود تھی، بہت توجہ کا طالب ہوں، کہ جس کے لیے ہم گھر سے قصد کر کے چلے ہی نہیں تھے. کہا ذرا چلیں اندر. مشاہداتی ساری چیزیں ہیں نا، ہم ہو یا ہماری خواتین ہو، وہ دکان کی رونق جو ہے ہمیں اور آپ کو کھینچتی ہے. چمک ہے نا اور دمک ہے، وہ کھینچتی کا چلیں ذرا ایک چکر لگا لیتے ہیں. اب چکر لگانے گئے
تو گھوم گئے. کہ کیا ہوا؟ کہ جو چیز خریدنا نہ تھی وہ خرید لی، لیکن کون سی رقم سے، کون سے سرمایہ سے؟ کہ جو سرپرست سے لیے تھے. کس لیے؟ کہ سینڈل خریدنا ہے، پرس خریدنا ہے، لباس خریدنا ہے. کہ نہیں یہ چیز اچھی لگ رہی ہے، کہا چلیں. پھر دکان سے نکلے باہر، ایک دوسری دکان دل کو لبھا گئی. اس دکان پہ بھی ایک ایک کر کے، یہاں تک کہ اب جو دکان آئی ہے یا سینڈل کی آئی ہے یا پرس کی آئی ہے، کہ چلیں یہ بھی خرید لیتے ہیں. اب جب گئے تو جیب خالی. اب کیا کریں گے؟ کہ سر کوٹیں گے. کہ سرپرست سے لے کے چلے تھے سرمایہ اور کیپٹل اور پیسہ اور رقم، کہ یہ رقم لگا دی ہم نے دوسری اشیاء پر. ہائے واہ ویلا، ہوگا کیا؟ عزیزان من، بس خدا نے ہمیں اور آپ کو، اس عزیز انسان کو کہ مخلوق ہے خدا کی بہترین، اسے ایک سرمایہ اور کیپٹل کے ساتھ روانہ کیا. کہ جا اس مارکیٹ میں، اس تجارت گاہ میں، باراللہ سرمایہ کیا ہے؟ کہ ایمان دلیل ہے. لیکن سنتے جائیے پہلے اس انداز میں. کہ سرمایہ کیا ہے؟ کہ ایمان. کیپٹل کیا ہے؟ کہ ایمان. کہ اچھا، کہ کیا خریدنا ہے مجھے؟ کہ میری مرضی. بہت مختصر کیا. کہ میری رضا کو خریدنا ہے، اس کے علاوہ خبردار دوسری چیز مت خریدنا. چلے ہیں، کہا ٹھیک ہے باراللہ. قالو بلا. عالم ذر میں خداوند عالم نے اس انسان سے عہد لیا تھا. کہا بتلاؤ، الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں؟ قالو بلا. کیوں نہیں باراللہ، تو ہی ہمارا پروردگار ہے. اور اس کے بعد خداوند عالم نے عہد لیا اس سے، خبردار میری بندگی کے مقابلے پر، میری مرضی کے مقابلے پر اپنی مرضی سے مت چلنا، شیطان کی بندگی مت کرنا. چلے ہیں موصوف وہاں سے، آئے اس مارکیٹ میں، اور آنے کے بعد کیا ہوا؟ خدا کی مرضی ایک جانب رکھی، دوسری اشیاء نے دل کو لبھایا. ایک ایک کر کے خریدتے رہے، خریدتے رہے، خریدتے رہے، یہاں تک کہ بلاوا آیا کا وقت جانے کا ہے. کہ جس سے سرمایہ لے کے چلے تھے، آیا جو ہے اس کے کہنے پر ہم نے عمل کیا. اس نے جو کچھ کہا تھا، آیا ہم نے خریدا یا نہیں خریدا؟ تو معلوم ہوا ایک مرتبہ توجہ کی کہ نہ، ہائے واہ ویلا. خدا کیا کہتا ہے قرآن مجید میں؟ کہ جب وہ وقت آ جائے کہ جب اب تجھے تیری موت نظر آ جائے تو اب کچھ بھی نہیں ہوگا. جب کچھ بھی نہیں ہوگا. میں نے اور آپ نے باسکٹ میں کیا ڈالا مارکیٹ میں جا کر؟ دنیا کی محبت کو ڈالا، دنیا و مافیہ کی چیزوں کو میں نے خریدا، خدا کو الگ کر کے، خدا کی مرضی کو الگ کرتے ہوئے. عزیزان من، دعائے ابو حمزہ صومالی میں، اگرچہ ارادہ نہیں تھا میں آپ کے سامنے بیان کروں، لیکن سنتے جائیے، بات آئیے تو. دعائے ابو حمزہ صومالی کا جو نام سنا ہوگا، ماہ مبارک رمضان میں سحر کے اوقات میں پڑھی جانے والی دعا. مولا سید سجاد علیہ الصلاۃ والسلام دعائیہ انداز میں یہی مطلب بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اللہم اخرج حب الدنیا من قلبی. باراللہ میری تجھ سے التجا ہے، دنیا کی محبت کو میرے دل سے نکال باہر کر. خوے مولا، جب دنیا کی محبت نکل جائے گی تو یہ دل تو خالی ہو جائے گا، ویرانہ ہوگا، بلا کسی فاصلے کے. میرے مولا نے جو ہے ہماری اور آپ کی جو ہے رہنمائی فرمائی ہے. وجمع بینی و بین مصطفیٰ و آلہ. کا باراللہ دنیا کی محبت نکال باہر کر اور محمد و آل محمد کی محبت کو اس قلب کے اندر القاء کر. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر.
اگر آپ کو یاد ہو 2 دن پہلے کی تقریر کہ مولا نے کیا فرمایا تھا مکتب کے سرپرست نے ہمارے، القلب حرم اللہ. کہا جانتے ہو یہ قلب کسی کا ٹھکانہ ہے، کسی کی جگہ ہے. کہا جانتے ہو اس کا مالک کون ہے، کون اس میں رہ سکتا ہے؟ کہا اللہ، خدا. جبکہ جو ہے مولا کیا فرما رہے ہیں چوتھے امام دعائے ابو حمزہ صومالی میں، کب بارلہ اللہم اخرج حب الدنیا من قلبی، دنیا کی محبت میرے دل سے نکال باہر کر، اور اگر اس میں جگہ دینا ہے تو محمد و آل محمد کی محبت کی جگہ. جبکہ مولا کیا فرما رہے مکتب کے سرپرست، کہا یہ ٹھکانہ صرف اللہ کا ٹھکانہ ہے اور کوئی نہیں آئے گا. ان دونوں کو اگر آپس میں ملائیں تو = کیا بنے گا؟ کہا محمد و آل محمد میں اور خدا میں کوئی جدائی نہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. یہی محمد و آل محمد تو ہیں کہ جو نشاندہی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کہا دیکھو اے لوگوں، اے ہمارے چاہنے والوں، یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ اللہ کا راستہ نہیں ہے. یہ کام انجام دینا ہے، یہ کام انجام نہیں دینا. بس عزیزان من، خداوند عالم والعصر کے ذریعے سے یہی کہنا چاہ رہا ہے کہ زمانے کی قسم، اے زمانے کے مارے ہوئے اور نچوڑے ہوئے انسان، ان الانسان لفی خسر، انسان یا خسارے میں ہے. وہ بھی بتلائے دیتا ہوں کہ خسارے میں کیوں اور کب. خبر اللہ اس سے بہتر کیا ہوگا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. کہا جہاں پر تیری زندگی میں ایمان مائنس ہو اور عمل صالح مائنس ہو، وہاں خسارہ ہی خسارہ ہے. اور جہاں پر تیری زندگی میں ایمان اور عمل صالح پلس ہو، وہاں فائدہ ہی فائدہ ہے. کہ چاہتا ہے فائدہ اٹھانا تو ایک کام کروں. کہ کیا کروں؟ کہ اس ایمان کے سرمایے کو سنبھال کے رکھ. کہ کیا ہوگا بار الہ؟ کہ جب تو مارکیٹ میں جائے گا نا، جو میری مرضی ہوگی وہی خریدے گا، جو تیری مرضی ہوگی نہیں خریدے گا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. دلیل کیا ہے کہ یہ دنیا مارکیٹ ہے. تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا کہ دلیل ہے. بارہا ہم منبر حسینی سے مختلف ذاکران اہل بیت سے سنتے ہیں عزیزوں. ایک فرمان رسول کی زبانی، دوسرا فرمان مولا کی زبانی. لیکن مولا کی زبانی جو فرمان ہے در حقیقت رسول کے کلام کی تفسیر ہے. رسول خدا نے کیا کہا؟ جیسے ہی کہوں گا آپ کو یاد آ جائے گا، الدنیا مزرعۃ الآخرہ. بارہا سنا ہے، حافظ ہیں ہم اس کے. دنیا مزرعۃ الآخرہ. کہ جانتے ہو دنیا اور آخرت میں کیا فرق ہے؟ کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. کھیتی کو کھیتی کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ جو بو گے وہی کاٹو گے. کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سیب کا بیج ڈالو اور انتظار کرو آم کا. یہ ہو ہی نہیں سکتا. جو بیج ڈالو گے وہی پھل نکلے گا. پھر دوسرے چلیں آگے اسٹیپ، کہ اگر جو ہے ایسے پھل کا بیج ڈالا ہے کہ جو میٹھا ہے تو میٹھا نکلے گا، اور اگر کڑوا ڈالا ہے تو کڑوا نکلے گا. یہ رسول خدا کا بیان. دوسرا بیان سنے کہ جو تفسیر مولا کی زبانی، مولا کیا کہتے ہیں؟ الدنیا متجر الآخرہ. متجر یعنی مارکیٹ، تجارت گاہ. کہ جانتے ہو؟ نہیں جانتے تو علی سے سنو. کہ مولا بتلائیے. کہ دنیا اور آخرت میں جانتے ہو فرق کیا ہے؟ کہ دنیا مارکیٹ ہے، مارکیٹ میں اچھی اور بری چیزیں ہوتی ہیں. خبردار بری چیزیں جو ہے خریدنا مت. کہا مولا پھر کیا ہوگا؟ والعصر ان الانسان لفی خسر. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. الدنیا متجر الآخرہ. ایک شخص آتا ہے مولا کی خدمت میں اور آنے کے بعد جو ہے دنیا کی مذمت پر مذمت کرتا ہے. بہت لذیذ ہے. کہا مولا دنیا ایسی، دنیا ویسی، دنیا تیسی. نہج البلاغہ مولا نے جو ہے سنتے ہی فون کہا خاموش ہو جا. کہا مولا میں نے اور کیا کہہ دیا؟
کہ دنیا ہی کی تو مذمت کی ہے جو آپ سے سنا ہے، ہمیشہ دنیا کی مذمت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں وعظ و نصیحت کے دوران۔ مولا نے کیا جواب دیا؟ مولا کہتے ہیں خاموش ہو جا، دنیا بری نہیں ہے۔ کہا مولا پھر کیا چیز بری ہے جو آپ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ کہا دنیا بری نہیں ہے، دنیا سے دل لگی بری چیز ہے، دنیا سے دل لگی بری چیز ہے۔ کہا خبردار خبردار خبردار، دنیا کو دل مت دینا۔ کہا اگر دنیا اتنی ہی بری ہوتی ہے، اے کہنے والے دنیا کی مذمت کرنے والے، مولا فرما رہے ہیں دنیا اگر اتنی ہی بری ہوتی تو ہرگز خدا اپنے انبیاء کو، اپنے اوصیاء کو اور ہم ائمہ کو اور اپنے اولیاء کو نہ بھیجتا۔ کہا اس نے انبیاء کو ایک ایک کر کے بھیج کے اس دنیا میں بتلا دیا کہ دنیا ذاتی طور پر بری چیز نہیں ہے۔ کہا مولا پھر دنیا کیا چیز ہے؟ کہا دنیا وسیلہ ہے اور آخرت ہدف ہے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اسی نہج البلاغہ کے اندر عزیزوں موجود ہے بات، آئیے سنتے جائیے۔ کہا جو شخص چاہتا ہے آخرت کی تعمیر کرنا، آخرت میں کامیاب رہنا، کہ اس دنیا کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کہ یہ چاند، یہ سورج، یہ آسمان، یہ زمین وما فیہما، یہ سب کے سب وسیلے ہیں۔ کہ کس کے لیے؟ اب سنیے غور سے، یا انسان اس کے ذریعے سے اوج کمال پر پہنچتا ہے، یا انسان اس کے ذریعے سے پستی اور زوال کی راہ لیتا ہے۔ کہ مولا پھر کیا کرنا چاہیے؟ کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے لائف اسٹائل کو متوازن رکھے، اپنی زندگی کا طرز اور طریقہ اور روش اور انداز صحیح رکھے۔ کہ اس صحیح کو کیا کہتے ہیں؟ کہ توازن اور بیلنس۔ خدا نے جس مقصد کے لیے تجھے خلق کیا ہے اسی مقصد میں اپنے آپ کو اس دنیا کے حوالے کر دے۔ کہ وہ مقصد کیا ہے؟ عزیزان من، ایک جملہ ہے مولا کائنات کا کہ جو لائف اسٹائل کے عنوان سے کہ سورہ عصر کے ذیل میں، اگر سننا چاہتے ہیں بلند آواز سے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ بہت ہی بہترین اور عمدہ اور دقیق اور لذیذ اور شیرین، چھوٹا ہے کلام مگر جامع۔ حکیم ملا صدرہ نے اپنی کتاب اسفار کے مقدمے میں اس روایت کو کوٹ کیا ہے، اور یہ روایت نہج البلاغہ کے اندر بھی موجود ہے۔ عزیزان من، یہ روایت اور اس کا نتیجہ اگر ہمیں ہضم ہو جائے تو یقین کریں ہماری جو ہے زندگی، لائف اسٹائل چینج ہوگا۔ مشکل مجھ جیسے کے ساتھ ہے کہ جس اسٹائل میں میں زندگی کر رہا ہوں، جس اسٹائل میں میں نے اپنی لائف کو شکل دی ہوئی ہے، سمجھتا ہوں بہت عمدہ اسٹائل ہے، ذرہ برابر جو ہے کمی نہیں ہے اس کے اندر۔ لیکن عزیزان من، مولا نے جیسے ہی کہنا شروع کیا اور اختتام کیا اپنے فرمان کو، تو ایک مرتبہ اگر انسان حفظ کرنے کے بعد ہضم کرے تو لائف اسٹائل چینج ہوگا اس کا۔ اے مولا مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں اپنی زندگی میں پریشان کیوں رہتا ہوں؟ آخر خدا نے مجھے سرمایہ دیا، میں سرمایہ جو ہے ضائع کر چکا، آخر مجھے کرنا کیا ہے؟ اب سنیں، رحم اللہ امرأن، کہا اللہ رحمت نازل کرے امرا پر۔ امرا عربی زبان، الف نہیں در حقیقت وہ حمزہ ہے، الف میم رے اور چھوٹا حمزہ۔ عربی لغت کھولیں، امرا سے مراد ہے انسان، انسان سے مراد مرد اور عورت دونوں برابر۔ عربی لفظ استعمال ہوتا ہے امرا، مرد اور عورت دونوں کے لیے۔ رحم اللہ امرأن، بہت توجہ کا طالب ہوں، کہ خداوند عالم رحمت نازل کرے اس شخص پر، اس انسان پر، چاہے مرد ہو یا عورت، جو 3 سوالوں کے جواب آمادہ کر لے۔ 3 سوالوں کے جواب۔ مولا وہ 3 سوال کون سے ہیں؟ علما من عین، سب سے پہلا سوال، کہ کہاں سے آیا ہے؟ فی عین، دوسرا سوال، کس جگہ پر آیا ہے اور کس لیے آیا ہے؟ مولا تیسرا سوال کون سا ہے؟ کہ الی عین، کہاں جانا ہے؟ کہ جب یہ تینوں سوالوں کے جواب ایک انسان اپنی زندگی کے اندر آمادہ کر کے اس دنیا سے رخصت ہوگا تو سوائے خدا کی رحمت کے اور کچھ نہیں پائے گا۔
کہا اے مولا اس رحمت کو کہتے کیا ہیں؟ کہا اس رحمت کو کہتے ہیں اطمینان کا۔ مولا کہاں سے فرما رہے ہیں آپ؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اے مولا جب آپ نے یہ کہہ دیا اور رہنمائی فرما دی ہماری کہ جو شخص ان تینوں سوال کے جواب جو ہے جان لے وہ اطمینان قلب کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوگا، اور جب تک رخصت نہیں ہوا ہے اطمینان قلب کے ساتھ زندگی کرے گا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ دیکھنے والا دیکھے گا کہ جناب کے پاس کچھ بھی نہیں، لیکن عین اطمینان کے ساتھ زندگی کر رہے ہیں۔ آخر راز کیا ہے؟ کا راز ہے ان تینوں سوال کے جواب کو آمادہ کرنا۔ اے مولا ان تینوں سوال کے جواب کیا ہیں؟ کہا اے عزیز ہمارے چاہنے والے، تو قرآن پڑھتا ہے نہیں پڑھتا؟ خدا نے ان تینوں سوال کے جواب پہلے ہی فراہم کر دیے ہیں۔ مشکل کیا ہے عزیزوں؟ مشکل یہ ہے کہ ہم توجہ سے کام نہیں لیتے۔ میں اپنی جانب کر رہا ہوں، نسبت دے رہا ہوں، آپ مستثنیٰ ہیں۔ روزانہ ہمارے درمیان سے کوئی نہ کوئی اٹھتا ہے، ہاں انتقال کر جاتا ہے، وفات پا جاتا ہے، تو فوراً بلا کسی فاصلے کے بغیر جو ہے ذرا سا سوچے بغیر ہم اور آپ فوراً کیا پڑھتے ہیں؟ کلمہ استرجاع، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولا فرماتے ہیں کہ دو سوالوں کے جواب تو تو روزانہ ہی دیتا ہے، مگر غفلت کے عالم میں دیتا ہے۔ غفلت در غفلت کے پردے اور حجاب ہیں کہ تو جانتا نہیں کہہ کیا رہا ہے۔ تو جب جنازے کو جو ہے شانہ دیتا ہے، کاندھا دیتا ہے، کہتا کیا ہے؟ کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہ میں کہاں سے آیا ہوں؟ کہ ہم سب کے سب اللہ کی جانب سے آئے ہیں۔ کہ سب سے پہلے سوال کا جواب تو یہی ہے، من عین، کہاں سے آیا ہے؟ خوب سیدھی سی بات ہے، یہاں روکیں گے تھوڑی سی دیر کے لیے۔ خوب سیدھی سی بات ہے کہ میں آپ سے اگر ابھی دریافت کروں کہ یہاں 1 گھنٹے کے لیے آپ فرش عزا پر آئے ہیں، یہ لفظ آئے ہیں اردو زبان میں، اس کا مطلب کیا ہے؟ آغاز ہے کسی اور چیز کا، کہیں اور سے آئے ہیں۔ آئے ہیں کا مطلب کیا ہے؟ جانا وہیں ہے۔ توجہ تھوڑی سی، اگرچہ بہت سامنے کی بات ہے، روزانہ کلمہ استرجاع کی تلاوت ہم کرتے ہیں۔ انا للہ کسی کی نسبت اگر ہم نے سن لیا تو انا للہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہمارا آغاز، ہمارا گھر جو ہے یہاں سے 1 کلومیٹر دور ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ ہمیں واپس وہیں پلٹنا ہے اپنی منزل کی طرف۔ خداوند عالم عزیزوں یہی کہنا چاہتا ہے کہ اے عزیز انسان، تیری حقیقت جانتا ہے کیا ہے؟ تیری جائے گاہ کیا ہے؟ تیری منزل کیا ہے؟ تیرا اصلی مقام کیا ہے؟ کہا میری ذات۔ انا للہ، خب اسی لیے تو فوراً اس کے بعد کہتا ہے وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ مولا یہی فرما رہے ہیں کہ اے عزیز تو مجھ سے پوچھ رہا ہے ان تینوں سوال کے جواب کیا ہیں؟ کہ تو روزانہ 2 سوالوں کے جواب ضرور دیتا ہے، لیکن غافل ہے، جانتا بھی ہے غافل ہے۔ کہ وہ کیا ہے؟ کہ تیرا آغاز خدا ہے، تیری انتہا خدا ہے۔ اے مولا ان دونوں کے درمیان جو سوال آپ نے ایک تیسرا رکھا ہے، فی عین، کہاں پر آیا ہے اور کس لیے آیا ہے، اس کا جواب بتلا دیجئے۔ کہ انڈرسٹوڈ ہے، کہ جہاں سے آیا ہے، جہاں پر جانا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد ہی نہیں ہے۔ تجھے اگر یہاں رہنا ہے تو اسی کی خاطر رہنا ہے، اسی کی بندگی کو انجام دینا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اور جیسے ہی وہ آیت میں پڑھوں گا آپ حضرات کو یاد آ جائے گی، خداوند عالم نے قرآن مجید میں اس تیسرے سوال کا جواب دیا ہے۔ مشہور و معروف آیت ہے، ممبروں سے کثرت کے ساتھ بیان ہوتی ہے، سورہ زاریات کی آیت نمبر 56، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، تکمیل کر دیا ماشاءاللہ، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو خلق کیا ہی نہیں ہے جز اپنی بندگی کے۔ اور خداوند عالم سورہ مومنون میں کیا کہتا ہے؟ کہ جب اے انسان تیرا آغاز میری ذات، بہت توجہ کا طالب ہوں، تیری انتہا میری ذات، ان دونوں کے درمیان جو کام انجام دینا ہے میری بندگی، تو اب سن اور خوب غور سے سن، کیا تیری خلقت بے ہدف ہے؟
تو بے مقصد خلق کیا گیا ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، سورہ مومنون. افحسبتم انکم خلقناکم عبثا، آیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث اور بیکار اور لغو اور بغیر کسی مقصد کے خلق کیا ہے؟ کیا تمہاری بازگشت ہماری جانب نہیں ہے؟ پر اس کا مطلب یہ ہے ایک مقصد ہے، اس کے لیے تو دنیا میں بھیجا گیا ہے. تیری خلقت بے مقصد نہیں ہے. کہ بارلا وہ مقصد کیا ہے؟ کہا وہ میری ذات ہے. کہ اپنے آپ، غور سے سنیے گا، اپنے آپ سے شروع کر اپنے آپ پر تمام کر. بارلا آخر ماجرا کیا ہے؟ اپنے آپ سے شروع کروں اپنے آپ پر تمام کروں. کہا ہاں، اپنے آپ کو چھوڑ دے اپنے آپ پر تمام کر. وہ اپنا آپ چھوڑ دے جو تیرا اپنا آپ نہیں، جسے تو نے اپنا آپ سمجھا ہوا ہے. بہت توجہ کا طالب، لفاظی نہیں، ہرگز لفاظی نہیں ہے. حقیقت حقیقت اور حقیقت ہے. کہا اے انسان، جسے تو نے اپنا تصور کیا ہوا ہے وہ تیرا اپنا نہیں ہے. جو تیرا اپنا ہے جانتا ہے وہ کیا ہے؟ کہ اپنے آپ کو چھوڑ دے اپنے آپ تک پہنچ. وہ اپنا آپ کے جو تیرا نفس ہے اسے چھوڑ دے. وہ اپنا آپ کے جو تیرا اپنا ہے میری ذات ہے وہاں تک پہنچ جا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. واقعاً ایسا ہی ہے. ہاں ایسا ہی ہے. کہا مولانا جذبات میں گفتگو کر رہے ہیں کرنا. حدیث قدسی زندہ باد، حدیث قدسی زندہ باد. خدا کیا کہتا ہے؟ بہت توجہ کا طالب ہوں. یا ابن آدم خلقت الاشیاء لاجلک. بہت لذیذ ہے. کہا اے آدم کے بیٹے، جانتا ہے یہ دنیا و ما فیہا، جتنی بھی چیزیں ہیں یہ کس کے لیے خلق کی ہیں؟ لاجلک، یہ تیرے لیے خلق کی ہیں. یا ابن آدم خلقت الاشیاء لاجلک، جانتا ہے تجھے کس کے لیے خلق کیا ہے؟ خلقتک لاجلی. بہت میٹھا ہے وہ، میٹھا کہ جو اس زبان سے نہیں اس دل سے چکھا جاتا ہے. خلقتک لاجلی، میں نے تجھے اپنے لیے خلق کیا. آپ سنیے گا اور میٹھا سے میٹھا ہوگا تاکہ ہم اور آپ جان سکیں. والعصر ان الانسان لفی خسر. اور اس کے بعد خداوند عالم نے یہ کہا ایمان لانے والے اور عمل صالح انجام دینے والے ہی کامیاب ہیں. خدا کیسے کامیابی؟ ایمان اور عمل صالح کے ذریعے سے. کہ سن، یا ابن آدم خلقت الاشیاء لاجلک خلقتک لاجلی. اب سنیں میٹھے سے میٹھا تاکہ ہمیں معلوم ہماری حقیقت کیا ہے. کہا ہے عزیز، جانتا ہے میری مختلف صفات ہیں. خدا کہتا ہے حدیث قدسی میں بہت ساری صفات ہیں، اس میں سے ایک صفت یہ ہے کہ انا حیون. انا حیون، میں صاحب حیات ہوں اور زندہ. لیکن ایسی زندگی میرے ساتھ ہے کہ جس کے پہلو میں موت نہیں. میں زندہ ہوں، زندہ. ایک اور صفت سنتا جا. کہا بارہا اب سنا کہ انل باقی، ایسی بقا ہے کہ جس کے پہلو میں فنا نہیں. اب پھر دوبارہ پلٹ کے میں نے شروع میں کیا کہا تجھ سے؟ خلقت الاشیاء لاجلک، تمام اشیاء تیرے لیے خلق کی ہیں. خلقتک لاجلی، تجھے میں نے اپنے لیے خلق کیا. اور میں کون ہوں؟ انا حیون، میں زندہ ہوں. بھلا کیسے ممکن ہے کہ جو ذات زندہ ہو اور جسے اس نے اپنے لیے خلق کیا ہو وہ مر جائے اور فنا پا جائے؟ اسے موت آئے گی. کہا میں کون ہوں؟ زندہ. اور زندہ نے کسی ایک شے کو، مخلوق کو، تیرے جیسا جو انسان ہے میری مخلوق، تجھے میں نے اپنے لیے خلق کیا ہے. کہا انسان جانتا ہے تیری عظمت کیا ہے؟ تو اگر بھیجا گیا ہے تو مرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، باقی رہنے کے لیے بھیجا گیا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. کہا میں زندہ تو بھی زندہ، میں باقی تو بھی باقی. بارہا اب بھی سمجھ میں نہیں آئی، آخر مجھے تیرے جیسی بقا کیسے ملے گی؟ تو ہے، میں ہوں.
بہرحال سمجھ میں نہیں آئی؟ تیری حیات تیری حیات ہے، میری حیات میری حیات ہے۔ کہ مایوس نہ ہو، میں تجھے امیدوار کرتا ہوں اور یقین کی منزل پر لے کر جاتا ہوں۔ اسی حدیث قدسی کو خداوند عالم نے اور آگے بڑھایا، یا ابن آدم انا حی لا اموت۔ عجیب ہے، کہا اے آدم کے بیٹے میں زندہ ہوں اور ایسا زندہ ہوں کہ لا اموت، مرتا نہیں۔ چاہتا ہے میری حیات کو اپنانا، میری مانند زندہ رہنا؟ کہا باراللہ ممکن ہے؟ کہا ہاں ممکن ہے۔ تو یہ انسان پلٹ کر کہے گا اور کہتا ہے، کہا باراللہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ جو انکار کرے گا وہ احمق ہوگا۔ میں چاہتا ہوں زندہ رہنا، مرنا نہیں چاہتا۔ کہا ایک کام کر۔ کہا وہ کیا کام ہے؟ کہا ایک شرط ہے۔ کہا تو جتنی شرطیں بتا قبول ہے۔ کہا نہیں، صرف ایک شرط ہے، حدیث قدسی ہے، اپنے الفاظ نہیں ہے۔ اطعنی فیما امرتک، کہ جس چیز کا میں تجھے جو ہے امر کروں کہ اسے بجا لا تو بجا لا۔ اگر تو کام کرے گا میری اطاعت کا اور فرمان برداری کا، اطعنی فیما امرتک، جس چیز کا میں امر کروں اسے تو بجا لا، خدا کیا ہوگا؟ اجعلک حیا۔ این الفاظ ہیں حدیث قدسی کے، اجعلک حیا، میں تجھے زندہ کر دوں گا۔ کہا باراللہ کیسی حیات دے گا؟ اس کے پہلو میں موت ہوگی؟ لا تموت، تو مرے گا نہیں۔ جانتا ہے کس بنیاد کے اوپر؟ کہا میری اطاعت کی بنیاد پر۔ صرف ایک شرط۔ باراللہ مزید کچھ کہے، تیری کچھ اور صفات بھی ہیں؟ کہا کیوں نہیں؟ کہا سن یا ابن آدم انا اقول للشیء کن فیکون، بغیر ٹائم کو ضائع کیے ہوئے۔ دلچسپ مطلب ہے، لیکن ایسا کہ جو زبان نہیں، معنی ہے، قلب ہے، دل ہے۔ یا ابن آدم انا اقول للشیء، میں جب کسی شے کی نسبت چاہتا ہوں نا اور کہتا ہوں کہ وہ ہو جائے، فیکون، وہ ہو جاتی ہے۔ یہ میری خصلت ہے، خدا کہہ رہا ہے حدیث قدسی میں، کہ چاہتا ہے میری اس خصلت کو اپنانا۔ بہت لذیذ ہے۔ کہا باراللہ اس سے بہتر کیا ہوگا؟ آیا میں ہو سکتا ہوں ایسا؟ کہا کیوں نہیں ہو سکتا تو ایسا؟ کہا کیا کرنا چاہیے؟ کہا ایک شرط۔ کہا جلدی سے بتلا وہ شرط کیا ہے؟ کہا وہی شرط جو پہلے بیان کی، اطعنی فیما امرتک، کہا جس چیز کا میں تجھے حکم دوں سر تسلیم خم کر لے۔ کہا کیا ہوگا؟ اجعلک ان تقول للشیء، کہ میں قرار دوں گا تجھے اپنی مانند، ان تقول، تو کہے گا، للشیء، کسی بھی شے سے، کن فیکون، تو وہ ہو جائے گی۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ یہ ہے عزیز انسان اس عزیز خالق کا۔ خدا نے اس انسان کو کون سا مرتبہ عطا کیا کہ خسارے سے بچنے والا اور نفع ہی نفع اور پروفٹ ہی پروفٹ۔ میرے مولا نے اسی مطلب کو جو ہے بڑے پیارے انداز میں بیان کیا، کہ انسان مایوس نہ ہو، مایوس نہ ہو، مایوس نہ ہو۔ کہ مولا کیسے مایوس نہ ہو؟ کہ کیوں مایوس ہوتا ہے؟ کہ مجھے اپنی زندگی کے اندر کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ کہ میں تجھے جو ہے ایک کام بتلائے دیتا ہوں، کہ نسخہ بتلائے دیتا ہوں، اس میرے جو ہے بیان کردہ نسخے پر عمل کر، ہرگز مایوس نہیں ہوگا۔ میں جانتا ہوں تیری مایوسی کا راز۔ کہا اے مولا مایوسی کا راز کیا ہے میری؟ کہا تو جو کل کام انجام تو نے دیا ہے نا، اور وہاں جو ہے کل کے دن تو نے جو ٹھوکر کھائی ہے، اس کا افسوس تجھے جو ہے آج جو ہے تیرے حوالے سے تجھے تنگ کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، اور آئندہ آنے والے دن کی نسبت تجھے جو ہے امید وابستہ ہے، مگر جو ہے ڈگمگا رہا ہے۔ آسان الفاظ میں، تو نے جو کل کام انجام دیا ہے اس کی نسبت تو آج افسوس کر رہا ہے۔ آنے والا جو دن ابھی آیا نہیں اس کی نسبت تو جو ہے فکر میں لاحق ہے تو کہ میں وہ کام جو انجام دینے جاؤں گا صحیح انجام پائے گا یا نہیں پائے گا۔ مولا کہنا کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ کہا عزیز میرے چاہنے والے سن،
اگر تو اپنی زندگی میں کامیاب رہنا چاہتا ہے اور نفع ہی نفع چاہتا ہے تو مجھ سے ایک نسخہ سن لے. کل جو گزرا ہوا دن ہے اس کی نسبت فکر نہ کر، کیا 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 نہیں کیا. آنے والے دن کا انتظار مت کر، صرف سمجھ کہ آج کا ہی دن ہے تیرے پاس. جو کچھ انجام دینا ہے آج ہی انجام دینا ہے. کل جو گزرا ہوا دن ہے اس میں تو نے جو مسٹیک کیے آج افسوس کے ساتھ مت گزار دے. آنے والے دن کا انتظار مت کر. تو یہی تصور کر کہ خدا نے یہی 24 گھنٹے مجھے دیے ہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا جو ہے دن نہیں دیا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. یہ ہے میرے مولا، یہ ہے میرے مولا. اور اسی مولا کے قول کی ترجمانی ہمارے اس امام نے کی ہے کہ جس کی نسبت ہم جانتے امام ہادی امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی. بس زیادہ زحمت نہیں دوں گا، بس یہ ایک فرمان سنتے جائیے. مولا کیا فرماتے ہیں، امام ہادی کیا فرماتے ہیں؟ امام ہادی کہتے ہیں جانتے ہو یہ دنیا کیا ہے؟ الدنیا سوقن، دنیا بازار ہے، بازار ہے، بازار. اے ہمارے چاہنے والوں، لیکن اس بازار کے اندر دو قسم کے گروہ ہیں، دو قسم کے انسان ہیں. ربحا قوم و ربحا قوم اور خسرا قوم آخر. کا ایک گروہ وہ ہے کہ جو فائدہ اٹھاتا ہے اور دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو نقصان اٹھاتا ہے. کہ اب تیرا اپنا اختیار ہے کہ تو نقصان اٹھانے والے گروہ میں سے ہونا چاہتا ہے یا فائدہ اٹھانے والوں میں سے ہونا چاہتا ہے. بس عزیزو، ہمیں اور آپ کو خدا نے اختیار دیا ہے اور بہت ہی آرام سے اور بہت ہی اطمینان سے ساری چیزیں ہمارے سامنے رکھ دی ہیں. دنیا و مافیہ کی ساری نعمتوں کو عزیزو خدا نے ہمارے لیے فراہم کر دیا ہے. یہ کہتے ہوئے قرآن مجید میں وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ آسمانوں اور زمینوں کے اندر جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ سب کی سب تمہارے زیر تسلط ہے، سب کی سب مسخر ہے تیرے لیے. اے عزیز، اب تجھے جو ہے ہوشیاری دکھانی ہے. میں نے تجھے رہنمائی کر دی. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. تو اپنے آپ کو اپنے ارادے سے اور اپنے اختیار سے یا شاکر بنا دے یا کافر بنا دے، یا شکر نعمت کرنے والا انسان ہو جا یا کفران نعمت کرنے والا انسان ہو جا. یہ تیرے اختیار میں عزیز. عزیزان من، یہ فرش ازا ہمیں اسی حوالے سے جو ہے رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے. مصائب برائے مصائب نہیں ہونے چاہیے، مصائب برائے کمال ہونا چاہیے، مصائب برائے نتیجہ ہونا چاہیے. آئیے ایک یا دو جملے سید الشہداء سے سوالیہ انداز میں کہہ کر جواب طلب کرتے ہیں. اے مولا و آقا، روزانہ ہم آپ کی یاد منانے کے لیے اس فرش پر آتے ہیں کہ جو آپ کے نام سے منسوب ہے. آپ نے اگر مدینہ چھوڑا، آپ نے اگر مکہ چھوڑا اور مکے کو چھوڑا کوفے کی نیت سے اور کربلا کو بالآخر آباد کیا تو آخر راز کیا ہے؟ کہ جانتے ہو کہ نہیں جانتا؟ کہ جاننا چاہیے تجھے. کہ اس لیے میں نے جو ہے کربلا کو آباد کیا، اپنے آوان و انصار کی جانوں کا نذرانہ دیا، اپنے اعزاء اور اقربا کی جانوں کا نذرانہ دیا. تیرے اس مولا نے اپنی جان کا نذرانہ دیا تاکہ تمہاری رہنمائی ہو کہ یہ دنیا وسیلہ ہے اور آخرت ہدف ہے. یہ دنیا وسیلہ ہے، آخرت ہدف ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس لیے کہ عزاداروں، ہم اگر مقتل کو ایک زاویے سے ملاحظہ کریں تو مولا کیا فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ پورے طول سفر کربلا میں ایک ہی کلمہ دکھائی دیتا ہے. مدینہ اگر چھوڑتے ہیں تو یہ کہتے ہوئے چھوڑتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر مکہ کو کوفے کی نیت سے چھوڑا ہے تو یہی کلمہ اس طرح پڑا انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہاں تک کہ جب کربلا کو آباد کیا، ننھے ششماہ علی اصغر کی جان کا نذرانہ پیش کیا تو ایک مرتبہ خیمے کی طرف بڑھتے جاتے ہیں، لیکن ہم سب کے سب جانتے ہیں کیا کہتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور کیا کہتے ہوئے پیچھے ہٹتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. عزاداروں،
خدا ہمیں کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ یہ ایام بعد از عاشورہ کے ایام ہیں۔ یہ لٹا ہوا کاروان کوفے کی زمین پر جب پہنچتا ہے تو مقتل ایک منظر کو پیش کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ دلوں کو تھام کے سنیے گا عزیزو، کوفے میں بہت سارے افراد باہر سے کچھ آئے ہوئے تھے۔ ایسے میں راوی کہتا ہے کہ میں اہل کوفہ نہیں تھا، میں کوفے میں کسی کام کی غرض سے آیا ہوا تھا۔ میں نے ایک مرتبہ تکبیروں کی آوازیں سنی، تحلیل کی آوازیں سنی، کوئی اللہ اکبر کہتا ہوا بلند بلند پایا، کسی کو میں نے لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے پایا۔ ایسا لگتا تھا کہ اس کوفے میں، اس کوفے کے اندر کوئی جشن کا سما ہے۔ میں نزدیک جا کر ایک مرتبہ دیکھنا چاہا کہ آخر ماجرا کیا ہے، یہ تکبیر کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہے اور کیوں آ رہی ہے، یہ تحلیل کی آوازیں کیوں آ رہی ہے۔ جب نزدیک جا کر اس مقام پر پہنچا کہ جہاں سے تکبیروں کی آوازیں آ رہی تھی، کا عجیب منظر دیکھا۔ کچھ نیزہ بردار، ان کی نیزوں کی ان انیوں پر وہ سر موجود تھے، لیکن جو میں نے جب غور سے دیکھا تو نیزوں کے درمیان ایک نیزہ وہ تھا کہ جس کی نوک پر وہ سر تھا کہ جو بہت ہی حسین تھا، بہت ہی جمیل تھا، چاروں جانب سے نور ساطع ہو رہا تھا۔ لیکن وہ نیزہ بردار، سنیں گے عزادارو، یہ راوی کہتا ہے وہ نیزہ بردار جب آگے بڑھے ہیں تو بلا کسی فاصلے کے اونٹوں کی قطار کو دیکھا، لیکن عجب ایسے اونٹ کہ جن کی پشتوں پر اماریاں نہیں تھی، بے کجاوہ اونٹ تھے۔ ان اونٹوں کی پشتوں پر چند بیویوں کو دیکھا، ان اونٹوں کے درمیان ایک اونٹ وہ دیکھا کہ جس کی پشت پر ایک جوان تھا، گلے میں خاردار طوق ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، پیروں میں بیڑیاں ہے، چاروں جانب سے خون روا دوا ہے۔ ایسے میں نے توجہ کی ان نیزے برداروں پر، تو جس کے ہاتھ میں وہ نیزہ کہ جس کی نوک پر وہ سر موجود تھا کہ جو بہت نورانی تھا، بار بار نیزے کو، دلوں کو تھام کے سنیے گا عزادارو، بار بار وہ نیزے کو بلند کرتا جاتا ہے اور 3 سے 4 جملے بار بار تکرار کرتا جاتا ہے، جس میں سے 2 جملے یہ ہیں، انا صاحب رمح الطویل، ارے میں وہ ہوں کہ جس کا نیزہ سب سے بلند ہے، انا صاحب قاتل اصیل الدین، میں وہ نیزہ بردار ہوں کہ جس کی نوک پر اس کا سر ہے کہ جس نے دین کو بچانا چاہا، لیکن میں نے اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دیا، یہ کہتا جاتا ہے۔ ایسے میں نے توجہ کی، سنیے گا عزاداروں، 2 جملے اور سنتے جائیے۔ وہ راوی کہتا ہے کہ جیسے جیسے وہ تکرار کرتا جاتا تھا میں سنتا گیا، لیکن ایسے میں ان اونٹوں کے پر موجود بیویوں میں سے ایک بیوی آگے بڑھتی ہے اور اسے ڈانٹنا شروع کرتی ہے، اسے جلال میں کہتی ہے کہ اے شقی خاموش ہو جا، یہ جملے ادا مت کر، بلکہ اس کی جگہ یہ کہ یہ اس کا سر ہے کہ جس کے جھولے کو جبریل نے جھلایا، کہ یہ اس کا سر ہے کہ جس کے جھولے سے فرشتہ متمسک ہوا اور نجات پا گیا۔ ارے بدبخت یہ مت کہہ، بلکہ یہ کہہ کہ میں رسول خدا کا قاتل ہوں، میں علی مرتضیٰ کا قاتل ہوں۔ جب یہ جملے میں نے اس بی بی سے، اس محترمہ سے سنے نا، وہ راوی یہ کہتا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ اپنے آپ کو آگے کیا اور نزدیک کیا اس بی بی کے اونٹ سے، اور میں نے دریافت کیا، اے محترمہ آپ کون ہیں؟ سنیں گے عزادارو، بی بی نے جواب دیا کہ اے اجنبی، تو مجھے نہیں پہچانتا، میں دخیاری زینب بنت علی ہوں، یہ اونٹوں کی پشتوں پر نبی زادیہ ہے، علی زادیہ ہے۔
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خداوند ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، اعمال صالحہ بجا لانے کی توفیق عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرض سے بغدوشی عطا فرما، بار الہ جو بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفاء عاجل اور صحت کامل عطا فرما، بار الہ جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، بار الہ شہدائے ملت کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما، جو حج و زیارات کے متمنی انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما، امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔